الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم. ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں، اور وقت کی قید نہیں، یہ ہے کرم کی باتیں. وقت کی قید نہیں، یہ ہے کرم کی باتیں.
جب بھی آقا جی، جب بھی آقا جی کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تو پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا، سچ بتانا، ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جو جھکا لیتے ہیں۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خالق کائنات اس مقدس دن کا صدقہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خالق کائنات اس مقدس دن کے صدقے پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ فرمائے، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شب و روز نظام مصطفیٰ کے لیے جستجو کر رہے ہیں، خالق کائنات ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور قدم قدم پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں لگانے والوں کی مدد فرمائے، خیر فرمائے، اور خالق کائنات پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو احباب حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا جو جا رہے ہیں، خالق کائنات ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت کو، عظمت کو، شان کو بیان فرمایا ہے۔ گناہ گار انسان جب خطا کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو خالق کائنات نے اس کے لیے ایک رستہ رکھا ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور وہ واپس لوٹنا چاہے تو واپس لوٹ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس نے گناہ کر لیا ہے تو خالق کائنات نے اس کے لیے جو بخشش کا دروازہ ہے اس کو بند کر دیا ہے،
نہیں، بلکہ انسان جب اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، ندامت کا احساس ہوتا ہے اور ندامت محسوس کرتا ہے اور اپنے گناہ کو برا محسوس کرتا ہے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اگر توبہ کرنی ہے نا، مجھے راضی کرنا ہے، تو میرے محبوب کو راضی کر لو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر یہ مومن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، انفسہم اپنی جانوں پر، یاؤکا وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر جب آپ کے پاس آئیں تو پھر کریں کیا؟ فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی طلب کریں، بخشش طلب کریں۔ اور صرف ان کا ہی بخشش طلب کرنا مکمل نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے، فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، وہ بھی بخشش طلب کرے اور آپ بھی اس کے لیے سفارش کریں کہ یا اللہ یہ گناہ گار آ گیا ہے، اب یہ معافی چاہتا ہے تو اس کو بخش دے۔ محبوب آپ بھی اس کے لیے سفارش کریں۔ یا اللہ جی اگر محبوب سفارش کر دیں تو پھر تو کیا کرے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تمہارا جو رب ہے نا وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک مر کر مٹی ہو گئے ہیں، وہ تو قبر کے اندر چلے گئے ہیں، تو تم ان کے پاس کرنے کیا جاتے ہو، وہاں پر کیا لینے جاتے ہو؟ تو یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کائنات والو تمہارا دنیا سے جانا اور ہے، میرے محبوب کا دنیا سے جانا اور ہے، تمہارا اس دنیا سے کوچ کر جانا اور ہے، میرے محبوب کا جانا اور ہے۔ تم قبر کے اندر جا کر مٹی ہو سکتے ہو، لیکن جو میرے محبوب بندے ہیں وہ قبر کے اندر جا کر بھی زندگی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی کا محتاج ہے، ہر بندہ جو ہے وہ زندگی کا محتاج ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محتاج ہے۔ پر زندگی کی بھی یہ تمنا ہے محبوب ہو تاکہ میری بھی پلے پلے ہو۔ زندگی بھی محبوب کے لیے ہے، محبوب زندگی کے لیے نہیں ہے، زندگی محبوب کے لیے ہے۔ محبوب کے لیے اللہ رب العزت نے زندگی کو مقرر نہیں کیا، بلکہ زندگی کو محبوب کے لیے مقرر کر دیا۔ زندگی تو بقا چاہتی ہے تو میرے محبوب کے آسرے پہ چلتی رہے، اور وہ محبوب و قبر کے اندر، وہ محبوب و قبر کے اندر، تو لوگ کہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، میرا رب کہتا ہے وہ کملے ہو تو یہ گل سمجھ بھی نہیں آئی نا، اور میرا محبوب مر کے مٹی نہیں ہویا، بلکہ تس آدھی جانا تے ظلم کر بیٹھو، گناہ گار ہو جاؤ تو میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ، میرے محبوب ہاتھ اٹھا دے وے، میں آدھے محبوب دے اٹھ ہتھاں دی لاج رکھ دے تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے سا تو تواڈی بخشش فرما دے سا۔ یہ محبوب کے روضے پہ جانے کے کچھ آداب بھی ہیں، صرف جانا کمال نہیں ہے، ٹکٹ کرائی، پیسے جمع کرائے، سفر کیا، کعبۃ اللہ پہنچ گئے، روضہ رسول پہ پہنچ گئے، وہاں پر جانا کمال نہیں ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ رکھ کے پھر وہاں حاضری دینا یہ کمال ہے، اور ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول کرانا یہ کامیابی ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے نا ایک کھینچی، جس طرح کھینچی جاتی نا، ایسے ایسے اس نے کھینچی۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے چکر کاٹا، اس کو پکڑ لیا،
آپ فرمانے لگے بندہ خدا تجھ سے ایک بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا کرو بات. کیا بات کرنی ہے؟ اور وہ طواف کرنے والا تھا جس کو روک کر کھڑے تھے، وہ پرا گندا بال، پھٹے پرانے کپڑے، حالت اس کی جناب غیر، اور اتنا اچھا لباس بھی نہ، تو وہ چکر کاٹ رہا ہو تو باعث دوستامی نے روک لیا. فرمایا رک جاؤ میری بات سنو. فرمایا آپ کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ فرمانے لگے سن، میں نے 7 حج کیے ہیں، میں نے اپنے 7 حج کیے ہیں، تو ایسا کر میرے 7 حج کا ثواب تو رکھ لے، یہ جو ایک آنکھ کھینچی ہے نا یہ مجھے دے دے. میرے 7 حج تو رکھ لے، اور جو تو نے ایک آنکھ کھینچی ہے نا وہ مجھے دے دے. اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مومن تو سارے ہی ہیں نا، پر مومن کے اندر بھی فرق ہے. مومن کہلانا اور بات ہے، مومن بننا اور بات ہے. میں بھی مومن ہوں جی، بتائیں حضور کے بارے میں کیا کہتا؟ او جی مار کے مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. تو مومن ہے؟ ہاں مومن یہ ہے میرے آقا یہاں پر بھی زندہ، میرے آقا قبر کے اندر جا کر بھی زندہ، اور جس طرح میرے کریم آقا ظاہری زندگی کے اندر اپنے غلاموں پہ نظر جمائے ہوئے تھے، میرے آقا آج بھی قبر مبارک کے اندر اپنے غلاموں پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عشق، یہ ہے عشق مصطفیٰ. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق جو ہے نا وہ گھٹی میں دی ہے. آپ گھٹی سمجھتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو چاچا، ماما، پیو، او جناب پھپھیاں تے نانیاں تے ماسیاں آ کے تھوڑے نہیں رہا منہ میٹھا کرا دیا، تنوں آکھ دین گھٹی. تو بال وڈا ہو جاوے تو کام چنگے کرے نا تو پھر آدھے اینو گھٹی کسے چنگے ہی دتی سی. تو جناب ساڈا عقیدہ جدو ویکھدے نے نا تو سانو آکھدے نے تانوں گھٹی کہہ دتی، تو اسی آکھنے سانو عشق دی گھٹی اعلیٰ حضرت دتی. تے اعلیٰ حضرت دا نام تو آج بھی ہو رہا ہے نا. گل یہ کرن والا وفا ہوئے، بندہ وفادار ہوئے، نسلی ہوئے تے اصلی ہوئے، پھر کریم آقا دے نال وفا کرے. کریم آقا بے آسرا نہیں چھڑ دے، دنیا تو جاون تو بعد بھی اون دے چرچے کراندے رہندے نے. اعلیٰ حضرت بولے آپ فرما دے نے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی بھی مرے دل سے. اعلیٰ حضرت فرماتے تعظیم تو کرتا ہے، نجدی بھی مرے دل سے. آپ فرماتے مومن وہ ہے. آپ لفظ دیکھیں دونوں انہوں نے مرے مرے استعمال کیا ہے، ایک اور مرے ہے ایک اور مرے ہے، دونوں کے اندر فرق ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہوتا ہے جو ان کی عزت پہ دل و جان سے فدا ہو جائے. جیسے جیسے ہے نا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، تو مسلمان کب ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں نا جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. رسول اللہ کی نموز پر عزت پر جب تک آپ دل و جان سے فدا نہیں ہوں گے تب تک آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے. مومن ہونے کے لیے بھی ضروری ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نموز پہ قربان ہو جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ دل و جان سے فدا ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں تعظیم تو کرتا ہے، نجدی بھی غیر عقیدے والا جڑا حضور نو تو مندا ہے، آپ فرماتے ہیں نجدی بھی کرتا ہے، تعظیم تو کرتا ہے، نجدی بھی مرے دل سے. مویا ہویا سنو یا تسی مویا ہویا آخدے نے وہ بندہ مویا ہویا ہو گیا جی، مر گیا. مویا تو مراد ہے جن دے وچ جان نہ ہوئے.
आला हज़रत फरमाते हैं ताज़ीम तो करता है नजदी भी मरे दिल से। आप फरमाते हैं मोमिन की ताज़ीम करना और है, नजदी की ताज़ीम करना और है। मोमिन दिलो जान से मुस्तफ़ा पे फ़िदा होता है और नजदी मरे हुए दिल से मुस्तफ़ा पे कुर्बान होता है। ये मोमिन और नजदी में फ़र्क है। आला हज़रत शाह इमाम मोहम्मद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप गए ना रोज़ा रसूल हैं तो मकबूल ना, फिर आला हज़रत हैं। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए तो पहले ये जहाज़ होते नहीं थे जिस तरह अब टिकट कराई तो पहुंच गया। बहरी जहाज़ हुआ करते थे, उन पे जाया जाता था, या पैदल सफ़र होते थे, ऊँटों पे सवारियाँ होती थी ऐसे। तो आला हज़रत बहरी जहाज़ पे सवार हो गए। बहरी जहाज़ तो आप समझते हैं जो पानी के अंदर, दरिया समंदर के अंदर चलता है, उस पे सवार हुए। जब आप सवार हुए तो आपके साथ आपकी वालदा भी थी और 2 सहाबाब भी थे। आला हज़रत जब उस बेड़े के अंदर सवार हुए तो उसके अंदर ना एक कैप्टन होता है जो जहाज़ चलाता है, उसे कैप्टन बोलती हैं। तो जो बहरी जहाज़ होता है उसके अंदर एक रीडार भी होता है जो मौसम के बारे में बताता है कि अब मौसम कैसा है, कोई आंधी वगैरह, कोई तूफ़ान आने का ख़तरा है या नहीं है। वो रीडार होता है, उसके ज़रिए वो चेक करते हैं। तो कैप्टन जब अंदर सारे सवार हो गए तो कैप्टन ने कुछ सफ़र तय हुआ, कैप्टन ने सदा लगाई कि हर बंदा अपनी अपनी फ़िक्र कर ले। रीडार बता रहा है कि इधर से ना बहुत सख्त तूफ़ान आ रहा है और जिसकी वजह से इस जहाज़ का गर्क होना यकीनी मालूम हो रहा है। जब ये कैप्टन की तरफ से आवाज़ आई तो हर बंदे के रोंगटे खड़े हो गए, जान के लाले पड़ गए कि अब तो जान से भी गए। आला हज़रत जो थे वो सुकून से बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे हैं। और लोग जो हैं वो जनाब कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, इधर से बचाओ, कोई इधर से बचाओ, एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। आला हज़रत सुकून से बैठे हैं। किसी ने आकर आला हज़रत को कहा, अहमद रिज़ा सारे दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी जान की पड़ी हुई है और तू इत्मीनान से बैठा है, तू क्यों नहीं खौफ खाता? आला हज़रत ने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा हुआ है कि जो सवारी के अंदर सवार होते वक़्त सवारी वाली दुआ पढ़ लेना उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। मैंने ये रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ा है और आज भी दुआ पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज भी दुआ पढ़ी जाती है, वो दुआ पढ़ते हैं जनाब। ये सवारी के ऊपर सवार होने की दुआ है तो सवारी महफूज जाती है जहाँ पर पहुँचना हो। हजूर का फरमान है, अल्लाह ताला ने फरमाया एक तरफ मेरे रसूल का फरमान है, एक तरफ कैप्टन की सदा है। मैं अपने रसूल के फरमान को देखूँ या इस कैप्टन के रिडार की तरफ देखूँ? तुम्हारा कैप्टन का रिडार कहता है कि जनाब इधर से तूफान आ रहा है, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कहता है कि तुम सवारी वाली दुआ पढ़ लो, तुम्हारी सवारी महफूज रहेगी। अब मैं तुम्हारे कैप्टन के रिडार को देखूं या अपने सोने मुस्तफ़ा के फरमान को देखूं? फरमाया मुझे यकीन है मेरी सवारी को कुछ नहीं होगा। फिर आला हज़रत ने एक सदा लगाई, आपने फिर ना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया। आप फरमाने लगे, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। अर्ज करते या रसूलल्लाह अब चाहे अपनी तरफ आने दो या चाहे इस समंदर के अंदर डुबो दो, गर्क कर दो, आपकी मर्जी, गुलाम आपके हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको कबूल है तो अपने पास बुला लीजिए, वरना इस समंदर के अंदर डुबो दीजिए। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। या रसूल अल्लाह हम आपकी तरफ आ रहे हैं, हम आपकी तरफ आ रहे हैं, गुलाम आपके हैं, पैरोकार आपके हैं, मानने वाले आपके हैं। या रसूलल्लाह जी आपकी तरफ आ रहे हैं। अब इन गुलामों पे नज़र करना तो आपका कमाल है ना, इन गुलामों पे नज़र करना तो जनाब आपका काम है। आपके गुलाम आपकी तरफ आ रहे हैं, इन पे अपनी नज़र रहमत कीजिए। तो अल्लाह ताला उसी बात को बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब
جانب کشتی چلا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی چلا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ لنگر، ایک تو لنگر ہوتا ہے نا یہ والا لنگر جو ہم کھاتے پیتے ہیں، ایک لنگر یہ ہے۔ اس لنگر کا مطلب ہے رسیاں۔ بیڑی کے اندر آپ دیکھی ہوں گی رسیاں ہوتی ہیں، اس رسیاں اس سے مراد ہیں، اس لنگر سے۔ آپ اعلیٰ حضرت فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے وہ رسیاں اب چھوڑ دی ہیں، اب یہ کشتی آپ کی طرف رواں دواں ہے، اب چاہیں تو بلا لیں چاہیں تو اس کو ڈبو دیں۔ اور آپ نے پھر بات یہاں پر ختم نہ کی، آپ عرض کرتے ہیں دولہا کو اتنا کہہ دو، دولہا سے اتنا کہہ دو، پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، مشکل میں ہے باراتی، خار دیے ہیں۔ یا رسول اللہ جی ہم غلام آپ کے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، یہ آپ کے غلام اب مشکل میں ہیں، یا رسول اللہ آپ ان پہ کرم فرما دیجئے اور ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام مشکل میں، کرم فرمائیے۔ تو ادھر سے جب اعلیٰ حضرت نے یہ استغاثہ پیش کیا نا، ادھر سے کیپٹن کی طرف سے آواز آئی، وہ جو جہاز چلا رہا تھا نا اس کی طرف سے آواز آئی، اس نے اعلان کیا او سنو سارے مسافر سنو، اس نے کہا جو طوفان آ رہا تھا نا اب میرا ریڈار بتا رہا وہ طوفان ٹل گیا ہے، اب ہم سکون سے مدینہ پہنچ جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہو تو مالک جو ہے نا وہ کانڈ نہیں لگن دیندے، وہ اپنی بارگاہ میں بلا کے رہتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت گئے، زیارت ہوئی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ شریف کے اندر رہتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا تھا، دوسرا حج نہیں کیا تھا۔ کسی نے وجہ پوچھی حضور آپ مدینہ سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ آپ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو میں مدینہ سے باہر نکلوں مجھے موت آ جائے، میں مدینہ سے باہر جاؤں مجھے موت آ جائے۔ میری تمنا یہ ہے کہ امام مالک جو ہے اس کو موت آئے تو روضہ رسول پہ آئے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب گلیوں کے اندر چلا کرتے تھے تو ایسے نہیں کہ جناب بیچ درمیان کے اندر، جو امام مالک رحمۃ اللہ تھے سڑک کے کنارے پہ چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور یوں سڑک کے کنارے پہ کیوں چلتے اور دیواروں کے ساتھ گھس گھس کر؟ تو آپ فرمانے لگے میں اس لیے چلتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کا کسی گلی کے اندر قدم مبارک آیا اور مالک کا قدم اس قدم کے اوپر آ جائے، تو مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے میں اور آپ مقلد ہیں، آپ روضہ رسول پہ گئے، جا کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ آگے سے جواب آتا ہے، زندہ ہو تو جواب آتا ہے نا، زندہ تھے تو جواب آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قبر مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ جواب ملتا ہے کہ آپ پر بھی سلام ہو، اور معلوم ہوا ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں اور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تو قرآن بیان کر رہا ہے نا، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔
میرا اللہ بیان فرما رہا ہے کائنات والو سن لو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ گار ہو جاؤ، گناہ کر بیٹھو، تو پھر تمہارے لیے بخشش کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یا اللہ جی پھر کریں کیا؟ میرا رب بیان فرما رہا ہے گناہ کرنے کے بعد جب تمہیں ندامت و شرمندگی ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ جب میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، پھر میرا رسول بھی تمہارے لیے بخشش طلب کرے۔ جب میرا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا تو میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری بخشش فرما دوں گا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور امام عطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرنے والے علامہ ابن کثیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، میں روضہ رسول کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، اور وہ تھا کیا؟ جا اعرابی جن، اعرابی آیا۔ اور آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، لفظ ایک بولا جاتا ہے اے رابی، ایک بولا جاتا ہے اعرابی۔ جو اے رابی ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے زبر زیر پیش، زبر زیر پیش کو بولتے ہیں اے رابی۔ لفظ اے رابی نہیں ہوتا، لفظ اعرابی ہوتا ہے۔ اعرابی کا مطلب ہوتا ہے پینڈو، دیہاتی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں میں روضہ رسول کے پاس بیٹھا تھا تو ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر عرض کی، روضہ رسول پہ آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پہ آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کرے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام عطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ بندہ رو رو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر دعائیں کرتا رہا، کافی دیر دعا کرتا رہا، اور ساتھ میں وہ بڑے بڑے اشعار کہتا رہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا تو دنیا میں ہے نہیں، آپ جس مٹی کے ساتھ ہیں وہ مٹی دنیا کی ساری مٹیوں سے حسین و جمیل، اور اس جیسی خوشبو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس نے بڑی باتیں کی، حضور کی تعریفیں کی۔ جب وہ تعریف کر کے چلا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند کا غلبہ ہوا، میری آنکھ لگی، ادھر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر کرم فرما دیا۔ حضور نے کرم فرمایا، حضور نے آ کر مجھے فرمایا عطبی وہ جو بندہ آیا تھا نا، پینڈو آیا تھا، دیہاتی آیا تھا، جا کر اس کو خوشخبری دے دو، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پہ آنے کا کمال ہے کہ بندہ جاتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا کرم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ گناہ بھی معاف کروا کر آ جاتا ہے، ساتھ میں اپنی بخشش کروا کر بھی آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام چلے گئے تھے، آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر نہیں آتے تھے تو تڑپا کرتے تھے۔ آپ ملک شام کی طرف چلے گئے، جب ملک شام گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بلال کے خواب میں آئے اور فرمایا بلال یہ کیسی محبت ہے، تو ہمیں ہی بھول گیا ہے، یہ کیسی محبت ہے، تو ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ گیا ہے، آنا ایک دفعہ چکر لگا ہمارے در پہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ملک شام سے چلے اور یہاں پر آئے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج آپ لوگوں سے سنتے ہیں، بیانات کے اندر آپ سنتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اذان نہ دی تھی تو جس کی وجہ سے سورج ہی نہیں نکلا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج ہی نہیں نکلا تھا۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات ہے ہی نہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ لکنا تھی، وہ جناب شین کی جگہ سین پڑھا کرتے تھے، اشہد اللہ، یہ بات ہے نہیں۔ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان درست نہ ہوتی تو کفار نے چھوڑنا تھا، جو طرح طرح کے بہانے ہلے ڈھونڈ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کیا کرتے تھے، تانے کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام کو چھوڑتے؟ کبھی نہ چھوڑتے۔ اور علماء کرام نے اس بات کو بیان فرمایا، آپ فرماتے تھے حضرت بلال حبشی کی زبان بالکل ٹھیک تھی اور آپ فصیح و بلیغ کلام کرنے والے تھے، اور جب فصیح و بلیغ کلام کرنے والے تھے تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اشہد پڑھتے تھے تو یہ تو بات ہی غلط ہے، اور جب یہ بات غلط ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات منسوب کی جاتی ہے
کہ آپ نے اذان نہ دی تو سورج نہ نکلا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، من گھڑاتا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ روضہ رسول پہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں، جیسے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیا کرتے تھے، آج بھی ویسی اذان تو دے دیں۔ آگے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر اے پیارے ابو بکر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے غلامی سے آزاد کروایا تھا پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر آپ نے اپنے لیے مجھے آزاد کرایا تھا تو پھر میں اذان دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرایا تھا۔ لوگوں نے بڑا اصرار کیا، مدینے والوں نے، کہ بلال اذان دے، حضرت بلال اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی۔ آپ نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں رسول اللہ کے چہروں کو دیکھا کرتا تھا جب اذان دیا کرتا تھا، آج رسول اللہ نہیں ہے، میں کیسے دوں گا اذان؟ تو انہوں نے حسنین کریمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ان کو کہیں۔ حضرت حسنین کریمین نے آ کر کہا بلال اذان دو، آپ ہمارے بھی غلام ہو، ہمارے نانا کے بھی غلام ہو، اذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یوں ہاتھ باندھ لیا، آپ فرمانے لگے جی بالکل، میں آپ کا بھی غلام ہوں، میں آپ کے نانا کا بھی غلام ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، اور جب اذان دی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا نا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، آگے سے الفاظ نہ پڑے گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا بلال تجھے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، تو بلال کی زبان سے بقیہ الفاظ ادا ہوا کرتے تھے۔ آج محبوب نظر نہیں آئے تو بلال سے اگلے کلمات بھی ادا نہیں ہوئے، میں اذان بھی دیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر دیا کرتا تھا۔ آج رسول نہیں ہے تو مجھ سے اذان بھی نہیں دی گئی۔ یہ تھی محبت، یہ تھا عشق، اور جن کو عشق ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنا بھی دور ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچ جایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں غلام تیرے پاس آنے کی طاقت نہیں ہے لیکن میرے پاس تیرے پاس آنے کی تو طاقت ہے نا، تو میرے پاس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، لے آج تیرے آقا تیرے پاس تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمارے بھی ایسے قسمت کرے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب ہو۔ دعائے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا